بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوفہ عراق کا وہ مبارک شہر ہے جسے 70 اصحاب بدر اور بیت رضوان میں شریک 300 صحابہ کرام نے شرف قیام بخشا۔ آسمان ہدایت کے ان چمکتے دمکتے ستاروں نے کوفہ کو علم و عرفان کا عظیم مرکز بنایا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اسے کنز الایمان اور قبۃ الاسلام جیسے عظیم الشان القابات سے نوازا گیا۔ جب 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی تو اس وقت شہر کوفہ میں ایسی ایسی ہستیاں موجود تھیں جن میں ہر ایک آسمان علم پر آفتاب بن کر ایک عالم کو منور کر رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر 4000 علماء و محدثین اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل و قدر فقیہ و محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چرچے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل پایا، جن میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا، حضرت سیدنا سہل بن سعد اور حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ علیہم الرضوان کا نام سر فہرست ہے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو تابع ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 96 ہجری کو 16 سال کی عمر میں والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حج کیا۔ اس دوران میں نے ایک شیخ کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ میں نے والد محترم سے عرض کی، یہ ہستی کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے عرض کی، ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ فرمایا، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث مبارک ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور صحابی رسول سے براہ راست ایک حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ظاہری و باطنی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قد درمیانہ اور چہرہ نہایت حسین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عمدہ لباس اور جوتے استعمال فرماتے، کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے اور یہی خوشبو آپ کی تشریف آوری کا پتہ دیتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم ہوتے اور لفظوں کی مٹھاس کانوں میں رس گھول دیتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کبھی غیبت کرتے نہیں سنا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ کے اس وصف کا تذکرہ یوں کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ رضا الہی کو ہر شے پر ترجیح دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علماء مشائخ کی اعانت پر زر کثیر خرچ فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ 20 سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا فرماتے اور وہ اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا تو اس سے فرماتے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کیونکہ یہ رزق اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ زہد و تقوی کے جامع، والدہ کے فرما بردار، ایمانت و دیانت میں یکتا، پڑوسیوں سے حسن سلوک میں بے مثال تھے۔ بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی جیسے کئی اوصاف نے آپ کی ذات کو نمایاں کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا۔ وہ آیا تو پوچھا کہ تم نے راستہ کیوں بدل دیا اور کیوں چھپ گئے؟ اس نے عرض کی، میں آپ کا مقروض ہوں، میں نے آپ کو 10,000 درہم دینے ہیں جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں تندرست ہوں، آپ سے شرمندہ ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، جاؤ میں نے سارا قرض تمہیں معاف کر دیا۔ ناظرین، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ دن بھر علم دین کی اشاعت، ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے۔ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے،
30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ہر دن اور رات میں قرآن پاک ختم فرماتے۔ رمضان المبارک میں 62 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1500 درہم خرچ کر کے ایک قیمتی لباس سلوا رکھا تھا، جسے آپ روزانہ رات کے وقت زیب تن فرماتے، اور اس کی حکمت یہ ارشاد فرماتے کہ اللہ رب العزت کے لیے زینت اختیار کرنا لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، اور لوگوں سے بلائی اور شرعی اصولوں کی پاسداری کا عملی مظاہرہ کر کے قیامت تک کے تاجروں کے لیے ایک روشن مثال قائم فرمائی۔ علم فقہ کی تدوین، ابواب فقہ کی ترتیب اور دنیا بھر میں فقہ حنفی کی پذیرائی آپ کی امتیازی خصوصیات میں شامل ہے۔ 150 ہجری کو قاضی کا عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جنازے میں تقریباً 50,000 افراد نے شرکت کی۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی۔ ناظرین، ہماری تاریخ ایسی جلیل و قدر شخصیات سے مزین ہے جن کی علمی وجاہت کا شہرہ اطراف عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ انہی روشن و تابندہ شخصیات میں سے ایک درخشاں نام عالم العصر ناصر الحدیث حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، جو مجتہد، فقہ شافعی کے بانی اور عظیم روحانی شخصیت کے مالک ہیں۔ 150 ہجری میں جس دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، اسی دن غزہ فلسطین میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دادا کے دادا حضرت سیدنا شافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ انہی کی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ شافعی کہلاتے ہیں۔ کم عمری میں ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ یتیم ہو گئے تھے، اس لیے آپ کی پرورش اور تربیت آپ کی والدہ نے فرمائی۔ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو تحصیل علم اور تیر اندازی کا بے حد شوق تھا۔ تیر اندازی میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے 10 میں سے 10 نشانے درست لگتے تھے۔ معاشی اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ابتدائی حالات نہایت دشوار گزار تھے۔ آپ کی والدہ کے پاس استاد صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ہڈیوں پر اور کبھی صفحات مانگ کر ان پر احادیث مبارکہ لکھا کرتے۔ شدید تنگ دستی کے باعث 3 بار آپ کو اپنا تمام مال حصول علم کے لیے فروخت کرنا پڑا۔ اتنے سخت حالات کے باوجود آپ طلب علم میں لگے رہے۔ حصول علم کے لیے عرب کے دیہاتوں میں آپ نے 20 سال گزارے اور وہاں کی زبانوں اور اشعار پر عبور حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت ذہین تھے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید اور 10 سال کی عمر میں حدیث مبارکہ کی کتاب موطا امام مالک صرف 9 راتوں میں حفظ کر لی تھی۔ 15 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی، لیکن احتیاط کے پیش نظر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک فتویٰ دینا شروع نہ کیا جب تک 10,000 حدیثیں یاد نہ کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے عظیم المرتبت علماء کرام اور بزرگان دین سے علم حاصل کیا۔ ان میں حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا مسلم بن خالد، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں، جبکہ آپ کے تلامذہ میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا امام عبداللہ حمیدی اور حضرت سیدنا امام حسن زعفرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جلالت علمی کو دیکھتے ہوئے آپ کو یمن میں نجران کا قاضی مقرر کیا گیا۔ دیگر اکابرین کے علاوہ آپ نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر شاگرد حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ علوم مروجہ کی تکمیل کے دوران عراق ہی سے آپ نے اپنی فقہ یعنی فقہ شافعی کی ترویج و تدوین کا آغاز فرمایا۔ آپ نے ہی سب سے پہلے اصول فقہ کے موضوع پر کتاب تصنیف فرمائی، نیز ابواب فقہ اور اس کے مسائل کی درجہ بندی فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے درس و تدریس اور تصنیف کے ذریعے علم دین کی خوب اشاعت فرمائی۔ آپ کا فیضان آج تک جاری ہے۔ مجتہد وقت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ
نہایت عبادت گزار اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی روزانہ ایک قرآن پاک اور رمضان المبارک میں 60 قرآن پاک ختم فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نہایت خوش آواز قاری قرآن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی تلاوت سن کر لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ زہد و قناعت میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی کا اعلیٰ مقام تھا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، میں نے 16 سال سے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی شرافت و عظمت کا شہرہ زبان زد عام تھا، یہاں تک کہ اس دور کے صاحبان کمال نے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے افراد میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی دنیا کے لیے سورج اور لوگوں کے لیے خیر و عافیت کی طرح ہے۔ جس طرح ان دونوں کا کوئی متبادل نہیں، اسی طرح ان کا بھی کوئی متبادل نہیں۔ زندگی کی 55 بہاریں دیکھنے کے بعد علم و فضل کا یہ چمکتا سورج رجب 204 ہجری جمعرات کی رات کو مصر میں غروب ہوا۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو دنیائے علم میں بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام کہلائے۔ ایک طرف مغرب اور مشرق میں ان کے مقلدین کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، تو دوسری طرف امہات کتب حدیث میں سے اکثر ایسی ہیں جن کی کچھ نہ کچھ احادیث کا سلسلہ سند امام مالک تک پہنچتا ہے۔ فن حدیث میں سب سے پہلے انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی اور اس کے بعد تصنیفات کتب حدیث کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام مالک کی شخصیت عشق رسالت سے معمور تھی، مدینہ کے ذرہ ذرہ سے انہیں پیار تھا۔ درس حدیث کا بہت اہتمام کرتے تھے، غسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کرتے، پھر خوشبو لگا کر مسند درس پر بیٹھ جاتے، اسی طرح بیٹھے رہتے، کبھی دوران درس پہلو نہیں بدلتے تھے۔ ایک دفعہ دوران درس بچھو انہیں پہم ڈنگ لگاتا رہا، مگر اس پیکرے عشق و محبت کے جسم میں کوئی اضطراب نہیں آیا، اور وہ اسی انہماک اور استغراق کے ساتھ اپنے محبوب کی دلکش روایات اور دل نشیں احادیث بیان کرتے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پورا نام اس طرح ہے: امام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمر بن الحارث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پردادا ابو عامر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جلیل و قدر صحابی تھے۔ غزوہ بدر کے سوا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ امام مالک کے سال ولادت میں مورخین کا اختلاف ہے۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان فرمایا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام ذہبی نے اسی کو صحیح ترین قول قرار دیا ہے۔ امام مالک کا قد دراز، بدن فربا اور رنگ سفید مائل بازردی تھا، آنکھیں بڑی اور خوبصورت تھی، ناک بلند اور سر پر برائے نام بال تھے۔ یمن، مصر اور خراسان کے بنے ہوئے بیش قیمت لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ عام طور پر سفید رنگ کا لباس پہنتے تھے اور عطر لگاتے تھے، سر پر امامہ باندھتے تھے اور دونوں شانوں کے درمیان شملہ لٹکایا کرتے تھے، اور ضرورت کے بغیر کبھی سرما نہیں لگاتے تھے۔ چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے جس پر سیاہ رنگ کا نگینہ تھا۔ امام مالک کو تحصیل علم کی بے حد لگن تھی۔ زمانہ طالب علمی میں آپ کے پاس کچھ زیادہ مال نہ تھا، لیکن کتابوں کا اشتیاق اس قدر تھا کہ مکان کی چھت توڑ کر اس کی کڑیاں فروخت کی اور کتابیں خریدی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر دولت کا دروازہ کھول دیا۔ آپ کا حافظہ نہایت اعلیٰ درجے کا تھا۔ فرماتے ہیں، جس چیز کو میں ایک بار دیکھتا ہوں اس کو یاد کر لیتا ہوں اور پھر اس کو نہیں بھولتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے جس مکان میں رہتے تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی رہائش گاہ تھی۔ مسجد نبوی میں اس جگہ بیٹھتے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی بے وقوف شخص کے ساتھ ہم نشینی نہیں کی۔ وقار اور دبدبہ کے باوجود امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے اہل و عیال اور خدام کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مدینہ منورہ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ نے حرم مدینہ میں
کبھی قضائے حاجت نہیں کی۔ قضائے حاجت کے لیے تمام عمر حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی سادہ اور پروقار تھی۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں بے حد خلیق تھے۔ انہوں نے ساری زندگی علمی خدمات اور تعظیم حرم رسول میں گزاری۔ ابو مصعب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ فرماتے تھے میں نے اس وقت تک فتویٰ لکھنا نہیں شروع کیا جب تک 70 علماء نے میری اہلیت کی گواہی نہیں دی۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 احادیث تحریر کی ہیں۔ 17 سال کی عمر میں درس حدیث شروع کیا اور اس وقت ان کا حلقہ درس اپنے معاصرین کے حلقوں میں سب سے بڑا حلقہ تھا۔ طلباء کا کثیر حلقہ ہر وقت ان کے دروازے پر موجود رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے دروازے پر ایک دربان مقرر کیا ہوا تھا۔ پہلے خواص اہل علم کو آنے کی اجازت تھی اور پھر عام طلباء کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 17 سال کی عمر میں تعلیم و تدریس کی ابتدا کر دی تھی۔ حدیث شریف پڑھانے سے پہلے غسل کرتے، عمدہ اور بیش قیمت لباس زیب تن کرتے، خوشبو لگاتے، پھر ایک تخت پر نہایت عجز و انکساری سے بیٹھتے۔ درس حدیث کے درمیان کبھی پہلو نہیں بدلتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں درس حدیث میں حاضر ہوا، امام مالک روایت حدیث فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک بچھو کی نیش زنی کے باوجود آپ نے نہ پہلو بدلا، نہ سلسلہ روایت ترک کیا اور نہ ہی آپ کے تسلسل کلام میں کچھ فرق واقع ہوا۔ بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اس تکلیف پر اس قدر صبر کرنا کچھ اپنی طاقت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے تھا۔ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مرض الموت طویل ہوا اور وقت آخر آ پہنچا تو مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں سے تمام علماء اور فقہا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مکان میں جمع ہو گئے تاکہ امام مالک کی آخری ملاقات سے فیض یاب اور ان کی وصیتوں سے بہرہ مند ہوں۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں اس وقت امام مالک کی عیادت کرنے والے مجھ سمیت 130 علماء حاضر تھے۔ میں بار بار امام صاحب کے پاس جاتا اور سلام عرض کرتا تھا تاکہ اس آخری وقت میں امام صاحب کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور وہ نظر میری سعادت اخروی کا وسیلہ بن جائے۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم کو کبھی ہنسایا اور کبھی رلایا۔ اس کے حکم سے زندہ رہے، اس کے حکم سے جان دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا موت آ گئی، خدا تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ حاضرین نے عرض کیا اس وقت آپ کے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں اس وقت اولیاء اللہ کی مجلس کی وجہ سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں اہل علم کو اولیاء اللہ مانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد علماء سے زیادہ کوئی شخص پسند نہیں۔ نیز میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اس کی تعلیم میں گزری۔ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی کہتے ہیں اس کے بعد امام مالک نے ربیع کی ایک روایت بیان کی کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتلانا روئے زمین کی تمام دولت کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں اس گفتگو کے بعد امام مالک نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، کوفہ شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حلقہ درس سے تشنگان علم اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا حاضر ہوا، ذہانت جس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا اس نابالغ لڑکے کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے جو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے اور اسی رات فجر سے پہلے وہ بالغ ہو جائے؟ کیا اسے نماز عشاء دوبارہ پڑھنی چاہیے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اسے نماز دہرانی ہوگی۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکا اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں جا کر نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے اس نوجوان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ لڑکا انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا۔ پیارے دوستو، زمانے کی آنکھوں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نظر فیض اثر پانے والا
یہ نو عمر لڑکا اپنے وقت کا امام بنا اور دنیا میں آج تک امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ مجتہد فی المذہب کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیدائش مبارکہ 132 ہجری کو عراق میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام محمد بن حسن اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم فقہ سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ پہلے قرآن پاک یاد کر کے آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک ہفتے میں قرآن پاک حفظ کر کے دوبارہ حاضر خدمت ہو گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شاگردی میں قبول فرما لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما سمیت امام مالک، امام اوزائی، امام سفیان ثوری اور عمر بن زر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسی عظیم ہستیوں سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ بھی ہے کہ مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی میں سے ہر ایک نے آپ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ استفادہ کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سے براہ راست علم سیکھا۔ فقہ مالکی کی کتب اسدیہ کے مؤلف اسد بن فرات رحمۃ اللہ تعالیٰ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ مشکل ترین مسائل کا علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا، تو انہوں نے کہا کہ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے۔ ان چاروں مذاہب میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیضان پایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ رات کو بہت کم سوتے اور اکثر وقت مطالعہ میں گزارتے۔ جب کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو فرماتے، بلا شہزادوں کو یہ لذت کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ کسی نے پوچھا، آپ سوتے کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ میں کیسے سو جاؤں جب لوگوں کی آنکھیں شرعی مسائل میں ہم پر اعتماد کر کے سوئی ہوئی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کثیر التصانیف بزرگ تھے۔ علم حدیث میں آپ کی مشہور کتاب موطا امام مالک ہے، جس کی اکثر روایات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے والد نے 30,000 درہم چھوڑے تھے، جن میں سے 15,000 درہم کو میں نے علم حدیث اور علم فقہ حاصل کرنے پر خرچ کیا۔ ناظرین، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عراق کے چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال 14 جمادی الاخری 199 ہجری میں ہوا۔ انہی دنوں میں آپ کے خالازاد بھائی امام کسائی، جو علم لغت کے مشہور امام ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ ان دونوں ہستیوں کو رے کے مقام پر دفن کیا گیا۔ اس وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ آج میں نے فقہ اور لغت دونوں کو رے میں دفن کر دیا۔ کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیف کنت فی حال النزع، آپ نے حالت نزع کو کیسا پایا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت مکاتب غلام کے متعلق فکر و تعمل میں کھویا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری روح کب نکلی۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی آپ کے والد محترم وفات پا گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی اور آپ کی تربیت فرمائی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بغداد میں ہی حاصل فرمائی۔ آپ 15 سال کی عمر میں علم حدیث کی طرف راغب ہوئے۔ 4 سال تک محدث بغداد حضرت امام حشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے۔ ان کے انتقال کے بعد دیگر شہروں مثلا کوفہ، بصرہ، یمن، شام، مکہ اور مدینہ کا سفر فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کو علم دین حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں، جب میں صبح صادق کے وقت علم حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلتا تو والدہ میرے کپڑوں کو پکڑ کر روکتی اور فرماتی، جب اذان ہو جائے پھر جانا۔
یا جب صبح ہو جائے تب جانا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو علم حدیث حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ آپ نے شادی اور روزی کمانے کے تمام معمولات کو چھوڑ کر صرف علم دین حاصل کرنے پر خصوصی توجہ دی، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر کے بعد نکاح فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوران طالب علمی 5 حج کیے، جن میں سے 3 حج پیدل فرمائے۔ 12 ربیع الاول کو 241 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ 230 سال بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور کے پہلو میں قبر کھودی گئی۔ قبر کا ایک حصہ کھل گیا، دیکھا گیا جسم تو جسم کفن تک سلامت تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ کے وقت 20,000 غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے۔ 40,000 احادیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل آپ کی ہی تالیف ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جن نعمتوں سے نوازتا ہے ان میں سے ایک قوت حافظہ یعنی یاد رکھنے کی صلاحیت بھی ہے، جس کے ذریعے انسان دنیا بھر کی معلومات کو اپنے دماغ میں آسانی سے محفوظ کر لینے پر قدرت پا لیتا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار بھی انہی خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ولی بنانے کے ساتھ ساتھ یاد رکھنے کی صلاحیت یعنی مضبوط قوت حافظہ سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ الہی سے ملنے والی اس شاندار نعمت اور بے مثال ذہانت کے ذریعے ہزاروں احادیث مبارکہ کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا تھا، جس کی شاندار مثال ہزاروں حدیثوں کا مجموعہ مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ حضرت حشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پہلے استاد ہیں۔ آپ ایک عرصے تک حضرت حشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت بابرکت میں رہتے ہوئے علم دین حاصل فرماتے رہے۔ جس وقت حضرت حشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی، اور جو کچھ آپ نے اپنے استاد محترم سے سنا تھا وہ تمام کا تمام آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ فرما لیا تھا۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں، جب میں 20 سال کا تھا تو حضرت حشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے آپ سے سنی ہوئی تمام باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے ابو زرعہ، آپ کا حافظہ زیادہ مضبوط ہے یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا؟ ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا، میں نے ان کی کتابیں دیکھی ہیں، ان کے شروع میں جو احادیث مبارکہ انہوں نے بیان کی ہیں ان کے روایت کرنے والوں کے نام ذکر نہیں کیے گئے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حدیث مبارکہ کا جو حصہ سن لیتے ہیں اسے اپنی یادداشت میں محفوظ فرما لیتے ہیں، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ ناظرین، حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک روز حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، آپ کے والد محترم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ ہزاروں احادیث مبارکہ یاد فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔